نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے بحمد تعالی جناب محترم محمد نواز عابد صاحب صدر تحریک منہاج القرآن تحصیل ملکوال اور آپ کی اہلیہ محترمہ حرمین شریفین کی حاضری اور زیارت کے بعد واپس لوٹے ہیں، اس پر ہم تحریک منہاج القرآن کی پوری ٹیم کی طرف سے جملہ فورمز، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ اور سب کارکنان کی طرف سے محترم نواز عابد صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات یہ سفر مدینہ زندگی میں سب عاشقوں کو بار بار عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سماعت کر چکے، وقت مختصر ہے۔ جب سے آپ اس محفل پاک میں آئے ہیں، آپ ذکر مدینہ سن رہے ہیں۔ اب کئی احباب کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ محترم نواز عابد صاحب گئے تو عمرہ شریف کرنے تھے، اور عمرہ ہوتا ہے مکہ میں، اور نماز عشاء کے بعد سے محفل جاری ہے، ذکر مدینہ مدینہ کا ہو رہا ہے، تو ذہنوں میں سوالات بھی پیدا ہوں گے، اشکالات بھی پیدا ہوں گے کہ یہ منہاج القرآن والے، یہ اہل سنت والے جاتے عمرہ کرنے ہیں لیکن رہتے مدینہ میں ہیں۔ اور اس پر ایک طبقہ کی طرف سے ایک حدیث مبارکہ کوٹ کی جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 مسجدوں کی نیت کر کے نکلنا ثواب ہے۔ مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ، مسجد نبوی
مدینہ المنورہ اور مسجد اقصی. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر مدینہ طیبہ جانا ہی ہے تو پھر حاضری رسول کی نیت نہ کریں بلکہ مسجد نبوی کی حاضری کی نیت کریں. تو آج یہ جو تقریباً آدھا گھنٹہ نصیب ہوا ہے اس میں صرف یہ اشکال دور کروں گا کہ مدینہ طیبہ میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت لے کر جانا یہی مدینہ المنورہ مسجد نبوی کی حاضری ہے اور اسی کے اندر مکہ المکرمہ کے عمرہ کی مقبولیت ہے. الفاظ کی قدر کو سمجھیے گا. نیت زیارت رسول، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ نیت زیارت قبر رسول، نیت زیارت رسول کر کے جانا. اسی کے اندر مسجد نبوی کی حاضری بھی ہے اور اسی کے اندر مسجد حرام، کعبۃ اللہ اور عمرہ شریف کی مقبولیت بھی چھپی ہے. جس کی نیت میں اور جس کے ارادہ میں در رسول کی حاضری نہیں اور جس کے ارادہ میں زیارت رسول کی حاضری نہیں، وہ ایک بار تو کیا 1000 بار بھی مکہ المکرمہ جائے، طواف کرتا رہے، ارے وہ نصیب کے چکر تو ہو سکتے ہیں، طواف نہیں ہو سکتا. کوئی کہے کہ اس کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو سامعین محترم، میں اس آیہ مبارکہ پہ اب علمی دقائق کو نہیں چھیڑوں گا چونکہ وقت آگے گزر گیا. یہ سورۃ النساء کی آیہ کریمہ نمبر 64 ہے، جہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. رب کائنات نے گنہگاروں سے خطاب کیا، مالک کائنات نے انسانوں سے خطاب کیا اور رب کائنات نے ایمان والوں سے خطاب کیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، تم سے گناہ سرزد ہو جائے، تو وہ گناہ بخشوانے کے لیے، رب کو منانے کے لیے، معافی طلب کرنے کے لیے میرا رب فرماتا ہے جاؤکا، ارے گناہگارو تم در مصطفیٰ پہ جاؤ. کہاں جاؤ؟ در رسول پہ جاؤ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، کبھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو. رب کائنات یہ نہیں کہتا کہ گناہ بخشوانے کے لیے مکہ میں آؤ. میرا رب یہ نہیں فرماتا کہ یہ گناہ بخشوانے کے لیے اپنی مسجد میں بیٹھو. رب یہ نہیں فرماتا گناہ بخشوانے کے لیے طواف کعبہ کرو. رب کائنات قرآن میں کہتا ہے اگر ظلم کر بیٹھے ہو، گناہ ہو گئے ہیں، گناہ بخشوانا چاہتے ہو، جاؤکا، میرے حبیب کے در اقدس پہ جاؤ. اب مولا تیرے محبوب کے در پہ جا کے کیا کریں؟ تو رب فرماتا ہے فاستغفر اللہ، استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرو. استغفار اللہ کی بارگاہ میں کرو، اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، رونا رو لو. اب بندے کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا مولا اگر معافی ہی مانگنی تھی تو اپنے گھر میں مصلی پہ بیٹھ کے مانگ لیتا. مولا اگر استغفار ہی کرنا تھا تو اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ کے کرتا. مولا اگر استغفار ہی کروانا تھا تو پھر کعبۃ اللہ میں جانے کا حکم دیتا، در حبیب پہ کیوں بھیجا؟ تو رب فرماتا ہے تو اپنے آنسو بہا، آگے میرے یار کی ادا کو دیکھ. تو اپنا رونا رو لے، اس کے بعد میرے محبوب کے لبوں کو دیکھ.
میرے حبیب کی آنکھوں کی ببوں کو دیکھ، میرے حبیب کی ادا کو دیکھ. فاستغفر اللہ، تو استغفار کر، رونا رو لے، تو معافی طلب کر. واستغفر لهم الرسول، اگر میرے مصطفیٰ نے تیری بخشش کے لیے لب کھول دیے، اگر میرے مصطفیٰ نے تیری بخشش کے لیے ہاں کہہ دیا، لوجد اللہ تواب الرحیم، ادھر مصطفیٰ کی ہاں ہونے کی دیر ہے، پھر دیکھتے جانا کہ میں معاف کرتا کیسے ہوں. لوجد اللہ تواب الرحیم، یہ جو لام ہے لام تاکید ہے. لفظ واجدہ کا معنی ہے پانا. لوجد اللہ، تو اللہ کو پائے گا. تواب الرحیم، یہ لفظ تواب یا مبالغہ کا معنی دے رہا ہے، اور صرف رب کائنات تواب نہیں کہہ رہا، رحیمہ، میں توبہ بھی قبول کروں گا، صرف توبہ نہیں کروں گا، تم پہ اس سے بڑھ کے رحم بھی کروں گا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اب سامعین محترم، اگر اسی آیہ مبارکہ پہ توجہ کرتے جائیں تو وقت بیت جائے گا، لیکن اس آیہ مبارکہ کے مفاہیم میں اور تفاسیر میں بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اور اس کا حکم صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ تک محدود تھا، کہ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہراً اس دنیا میں تھے تب تک اس آیہ کریمہ پہ حکم قائم تھا. جب حضور کا وصال ہو گیا تو پھر حضور کی قبر انور پہ نہیں جانا چاہیے. تو اس پر سامعین تفسیری نکات بڑے ہیں، وہ علماء اگر ہوں گے تو ان کو پیش کریں گے. لیکن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضور کے صحابہ کا عمل بتانا چاہتا ہوں، کہ اگر کوئی ہم سے کہے کہ حضور کا وصال مبارک ہو گیا، آپ قبر انور پہ کیوں جاتے ہو، آپ روضہ اقدس پہ کیوں جاتے ہو، آپ گنبد خضرا حاضری کے لیے کیوں جاتے ہو، ارے ہم سے سوال کرنے والوں، یہ صرف ہم نہیں جاتے، صحابہ کرام کو دیکھو، حضرت صدیق اکبر بھی روضہ رسول پہ حاضر ہوتے، حضرت عمر فاروق بھی روضہ رسول پہ حاضر ہوتے. دیکھتے جائیں جمیع صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگی کا معمول تھا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. نعرہ لگوا لیں. ماشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ. محترم محمد اشرف چشتی صاحب، صدر سنی علماء کونسل تحصیل ملکوال، ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی استعاطا فرمائے. ماشاءاللہ. تو سامعین محترم، جیسے میں نے عرض کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا معمول اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر، قبر انور پر، روضہ اقدس پر زیارت رسول کے لیے حاضر ہوتے تھے. اس پر سامعین محترم میں ساتھ ہی اس کتاب کا تعارف پیش کروں. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ والی نے 100 سے زائد اربعینات کتب تصانیف کی ہیں، 40 احادیث نبویہ پر کتابیں ترتیب دی. اور حضور شیخ الاسلام نے ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ایک اربعین ایک موضوع پہ ترتیب دی ہے. یعنی گویا میرے جیسے کوئی ماڑے چنگے تھوڑا تھوڑا بولنے والے اگر خطاب تیار کرنا چاہتے ہیں تو حضور شیخ الاسلام کی 1 اٹھائیں، پورے کا پورا کئی گھنٹے کا خطاب تیار ہو جائے گا. اب اسی کتاب کے اندر سے میں صفحہ نمبر 38 اور 39 سے روایت پیش کر رہا ہوں.
اور اس روایت کو حضرت اتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا گیا، معروف روایت ہے، اور اس کو آگے چلتے ہوئے حضرت امام ابن قدامہ نے نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت اتبی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا۔ اب توجہ کرنا، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پہ حاضر ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ سلام عرض کرتا ہے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ کلمات حضرت اتبی نے روایت کیے۔ آج ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تو بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئیوں کے ذہن میں اعتراضات اور سوالات جاگتے ہیں۔ ارے آج ہم پہ سوال کرنے والوں، آج سے 14 صدیاں پیچھے مڑ کے دیکھو تو صحیح، حضور کے صحابہ آقا کی حیات مبارکہ میں بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے تھے، حضور کے وصال اقدس کے بعد بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ حضرت اتبی روایت کرتے ہیں کہ وہ اعرابی آیا، حضور کی بارگاہ میں سلام کیا، نذرانہ محبت پیش کیا، نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور نذرانہ محبت پیش کر کے سورۃ النساء کی یہ آیہ کریمہ نمبر 64 تلاوت کی، اور یہ آیت تلاوت کر کے رونے لگے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ کہ محبوب مکرم، میں نے تو قرآن میں رب کائنات کا پیغام سنا ہے، اس کلام مجید کی آیہ کریمہ کو پڑھا ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، گناہ کر بیٹھو، اور گناہ بخشوانا چاہو تو در رسول پہ آ جاؤ، در رسول پہ آ جاؤ۔ عرض کرتے سونے آقا، میں تو آپ کے در اقدس پر حاضری دے کے گناہ بخشوانے آیا ہوں، رب کو منانے آیا ہوں، مالک کائنات کی رضا حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت اتبی بیان کرتے ہیں کہ وہ اعرابی غمناک حالت میں واپس پلٹا، وہ پلٹ گیا تو آپ بیان کرتے ہیں میری آنکھ لگی تاجدار کائنات کی زیارت نصیب ہوئی، تاجدار کائنات تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتبی میرا پیغام آنے والے اعرابی تک پہنچا دے کہ رب کائنات نے تیرے گناہ معاف کر دیے، تجھے بخش دیا ہے۔ اب سامعین محترم، اس روایت کو دیکھیں، اور ایک ہی اور روایت عرض کرتا ہوں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت داؤد بن ابی صالح رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل المسند میں نقل کرتے۔ حضرت داؤد بن ابی صالح رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ ایک دن وقت کا حاکم مروان روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے قریب پہنچتا ہے تو عجیب منظر دیکھتا ہے کہ ایک شخص قبر انور مصطفیٰ پہ لیٹا ہے اور اپنا چہرہ قبر رسول سے مس کر رہا ہے۔ مروان بول کے کہتا ہے کہ اے شخص تو کون ہے اور جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ توجہ کرنا کہ جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے۔
उस हाकिम वक्त को नहीं पता था कि रोजा रसूल पे आने वाला ये कौन है। जब हजरत अबू अयूब अंसारी उठे, अपना रुख हाकिम की तरफ किया, तो उसको पता चला कि ये सिहाबी रसूल हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो है। हजरत अबू अयूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने वो जुमले सुने और वो कलिमात सुने, और सुन के अब देखिएगा कि जवाब क्या देते हैं। आप जवाब देते फ़क़ाल नअम जअतु रसूल अल्लाह, कहते हैं मैं जानता हूं कि मैं कहां आया हूं, सुन ले कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया हूं। जअतु रसूल अल्लाह, मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में आया हूं, मैं महबूब मुकर्रम के पास आया हूं, मैं ताजदार कायनात की बारगाह में आया हूं। अगले कलिमात सुनने की स्याही से लिखने वाले हजरत अबू अयूब अंसारी बोल के कहते हैं वलम आतिल हजर, सुन ले मैं अपने हबीब के पास आया हूं, किसी पत्थर के पास नहीं आया। मैं महबूब मुकर्रम की बारगाह में आया हूं, मैं ताजदार कायनात की बारगाह में आया हूं, किसी पत्थर के पास नहीं आया। इन जुमलों के अंदर अकीदा भी है, नजरिया भी है कि हजरत अबू अयूब अंसारी के ये कलिमात कि मैं किसी पत्थर के पास नहीं आया, ये कलिमात बताते हैं कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाया करो, विसाल अक़दस के बाद कब्र अनवर पे जाया करो, हाजिर हुआ करो, वहां पे जाकर जो मांगते जाओगे बारगाह मुस्तफा से वो नसीब होता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए सुन्नत। सामईन मोहतरम, यही सबब है कि उम्रा शरीफ करने वाले रब कायनात के घर की हाजिरी तो देते हैं, अल्लाह के घर का तवाफ तो करते हैं, तवाफ काबा भी होता है, हजर अस्वद के बोझे भी होते हैं, सही सफा व मरवा भी होता है, लेकिन वो सारी रियाजत, वो सारी इबादत कबूल करवाने के लिए दरे हबीब की हाजिरी होती है। इसीलिए इमाम आला हजरत ने फरमाया था कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो, इसलिए कि काबा की हाजिरी भी कबूल उसी की होती है जो दरे महबूब पे हाजिरी देता है, जो महबूब को मनाता है, जो हबीब को मनाता है, और जो ताजदार कायनात को नहीं मनाता, जिससे हबीब किबरिया राजी नहीं, जिससे मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी नहीं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ना उसका तवाफ काबा कबूल है, ना उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा व हज कबूल है, चूंकि कबूलियत का मदार और कबूलियत का मरकज रज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब इस नुक्ते को मुकम्मल करके गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि अगर किसी के जहन में ये बात अड़ जाए और अटक जाए कि आपने तो उम्रा शरीफ की कबूलियत को भी जोड़ दिया है रज़ाए मुस्तफ़ा के साथ, तो ऐसा क्यों कर दिया? तो सामीन मोहतरम, ये मैंने नहीं किया, ये हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो कर गए, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन कर गए। हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या दे रहा हूं। सुलह हुदैबिया का मारूफ वाक़या है, कमो बेश सब लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा।
کہ آقا علیہ السلام سن 6 ہجری میں مدینہ المنورہ سے چلے مکہ المکرمہ کی طرف عمرہ شریف کی نیت کر کے. جب مکہ المکرمہ کے قریب پہنچے حدیبیہ کے مقام پر تو کفار نے میرے حضور کا قافلہ روک دیا، مکہ میں داخل نہ ہونے دیا. مذاکرات کا سیشن چلا تو میرے محبوب نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنایا، اور کفار نے حضرت عروہ بن مسعود کو اپنا سفیر بنایا تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. 2 سے 3 دن مذاکرات چلتے رہے. آخر یہ معاہدہ طے پایا کہ اس سال مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ عمرہ نہیں کر سکتے. دیگر آرٹیکلز اس کے نیچے تھے، وہ کتب آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی شک یہ تھی کہ اس سال آقا علیہ السلام عمرہ شریف نہیں کر سکتے. یہ درد بری داستان الگ ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن جب یہ معاہدہ فائنل ہو گیا اس وقت حضرت عثمان ذو النورین مکہ المکرمہ میں تھے. کہاں تھے؟ مکہ شریف میں. وہ کفار حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے کہ آپ کے نبی تو اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں آگے بڑھیں، طواف کعبہ کریں اور عمرہ کر کے جائیں. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ہیں. کفار نے کہا کہ عمرہ کر کے جائیں. اب عمرہ شریف کیا ہے؟ عمرہ شریف کرنا اللہ کی عبادت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. عمرہ شریف کے اندر کیا؟ حجر اسود کے بوسے لینا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. طواف کعبہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. سعی صفا و مروہ کرنا اللہ کی عبادت ہے. اور یہ وہ حرم کعبہ ہے جس میں 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. اب مجھے عقل سے سوچ کے جواب دینا، حضرت عثمان ذو النورین کو عبادت کرنی چاہیے یا چھوڑنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت ہے. عقل کہتی ہے کہ عثمان ذو النورین کو اللہ کی عبادت کر لینی چاہیے، چونکہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی ہے، حجر اسود کا بوسہ بھی ہے، طواف کعبہ بھی ہے. حضرت عثمان ذو النورین کو دیکھیں، عقل کا مفتی کہتا ہوگا عثمان آگے بڑھ، طواف کعبہ کر کے جا، عبادت کر کے جا. عشق کا مفتی بول کے کہتا ہوگا یہ کعبہ تو نمازوں کا کعبہ ہے، یہ کعبہ تو توجہ کا کعبہ ہے، یہ کعبہ تو سوچ اور نظریہ کا کعبہ ہے. اس کعبے کا بھی کعبہ پیچھے کھڑا ہے. عثمان اس وقت تک اس کعبہ کا طواف نہ کرنا جب تک اس کعبے کا بھی کعبہ طواف نہ کر لے. حضرت عثمان ذو النورین کفار سے خطاب کرتے ہیں. آپ کی آنکھیں چھلکی ہوں گی، عشق مچلا ہوگا، دیوانگی آئی ہوگی. آپ نے بول کے کہا ارے کافرو، تم نے ہمارے ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں ہے. تمہیں کیا خبر کہ ہمارے ایمان کا مرکز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ. فرماتے اللہ کی عزت کی قسم، عثمان اس وقت تک اس کعبہ کا طواف نہ کرے گا جب تک میرے محمد مصطفیٰ اس کا طواف نہ کر لے. تو حضرت عثمان ذو النورین نے یہ عقیدہ سمجھا دیا اور یہ راز سمجھا دیا کہ طواف کعبہ بھی اسی کا قبول ہوتا ہے جو اطاعت مصطفیٰ میں کرتا ہے، جو رضائے مصطفیٰ میں کرتا ہے.
جو اتباع مصطفیٰ میں کرتا ہے اور جو محبوب کو چھوڑ کر اور جو تاجدار کائنات کو معاذ اللہ چھوڑ کر طواف کعبہ کرنے جائے، ایک طواف تو کیا ساری زندگی میں لاکھوں طواف کر لے، جو حضور سے در سے گیا ہے وہ پوری کائنات سے گیا ہے، اس کا ایک طواف بھی رب قبول نہیں کرے۔ تو اس لیے سامعین محترم، ابھی میں نے عرض کیا کہ صرف ایک ہی تناظر میں، ایک ہی جہت میں میں نے صرف 2 سے 3 روایات پیش کی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام کی اس کتاب کا مطالعہ کریں، پھر حضور شیخ الاسلام نے کتاب التوحید جلد نمبر 2 کے اندر اسی جہت میں اور تفصیل کے ساتھ علمی نکات بیان کیے ہیں، جس سے راز یہ سمجھ آتا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہم بارے دیگر مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب محترم محمد نواز عابد صاحب کو، آپ کی اہلیہ محترمہ کو، کہ جن کو مالک کائنات نے اپنے در کی حاضری بھی عطا فرمائی اور در محبوب علیہ السلام کی بھی زیارت عطا فرمائی۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ السلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ کی صحبت کا فیضان ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔